نے حق حکومت اور یہ تمام چیزیں بھی اپنے لیے گریب کر لی، اس کو کسی صورت سے انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا۔ تو جہاں پر مطلب یہ اس سے کام چل رہا تھا ادھر ادھر کی باتیں کر کے، تو وہ اس سے کام چلا رہے تھے، اور اگر اس کے برخلاف کہیں پر چیز آ رہی تھی کہ جہاں پر زور دباؤ زبردستی دھونس، تو پھر اس سے بھی کام چل رہا تھا، سبھی چل رہا تھا۔ انہوں سر نے تو بہت یہ سارے نبیوں جی بات کر لیجیے۔ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں جلال الدین اکبر کے بارے میں بھی جو اسی قسم کی کچھ اگر میں کہوں کہ کہانی مشہور ہے، تو مطلب نہیں، وہ تو مذہبی نہیں تھا نا، یہی وہ تو بتائی اینٹی جاتی ہے۔ مذہب، وہ تو اینٹی مذہب تھا نا۔ سر وہ اس کا بھی مطلب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ ہو گیا تھا اسی طرح سے، جو درباری مولوی وغیرہ تھے ان کو دیکھنے ہاں، کے یہ بعد، بات کہی جاتی ورنہ ہے، اور میں خیال ہے شاید کلب مطلب صادق صاحب نے بھی نہیں اپنی کسی تقریر میں ایسی کوئی بات کی ہے پروبیبلی۔ یا یہ کہ بھئی اس کے دربار میں پانچوں وقت کی باجماعت نماز ہوا کرتی تھی، پھر اسی طرح کے معاملات جو ہوں مذہب سے ریلیٹڈ افراد تھے ان کو دیکھنے کے بعد پھر وہ مطلب پلٹ گیا۔ جی، تو تو مطلب یہ یہ یہی ڈائلما ہے نا ہمارے ساتھ، کہ یہ بہت بڑی پرابلم، اور اسی لیے جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ کہ جو انبیاء کا دین ہے وہ ایلیٹزم کو یا مقدسین بنانے کو یا قبلہ کعبہ سب کرنے کو بالکل ڈینائی کرتا ہے۔ اس انبیاء کے دین میں یہ سب چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں۔ وہ ڈائریکٹ لوگوں اور انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور وہاں پر جو سیگریگیشن یا کلاسیفیکیشن ہوتی ہے وہ کسی لباس یا تعلیم یا ڈگری یا کوالیفیکیشن ان چیزوں کی بنا پہ نہیں ہوتی ہے، وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا کی نظر میں با کرامت وہ ہے جو زیادہ متقی، جس کے ایمان کا معیار ہے۔ یہ سب چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ جو میرے اور آپ کے درمیان کرائٹیریا ہے۔ دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کے لباس کے آگے جھک جاؤ یا کسی کے اسٹیٹس کے آگے جھک جاؤ، دین میں ایسا کوئی کام نہیں ہے، یعنی جو دین انبیاء ہے۔ جب رسول اور امام نے اپنے آگے کسی کو اس طریقے سے نہیں جھکایا یا نہیں کیا، ہم دیکھیں وہاں بھی یہی سب حرکتیں کرتے ہیں، ہے نا؟ یعنی ہم امام کے بارے میں بھی اس طریقے سے گفتگو بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہاں بھی قبلہ کعبہ ہو رہا ہوتا تھا۔ جبکہ آپ اگر زیادہ تر روایتیں پڑھیں تو اس میں لوگ امام کو ان کی کنیت سے یا نام سے مخاطب کر رہے ہوتے تھے۔ سر یہ کلچر کا افیکٹ ہے۔ کلچر کا بھی ایفیکٹ ہے، پھر اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ہیرو ورشپنگ کو لائک کرتے ہیں، انہیں کوئی نہ یہ بھی کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ہیرو اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے مسائل اس کے کھاتے میں ڈال کے آرام سے بیٹھ جائیں۔ جس طریقے سے ہم نے بھی امام زمانہ کو وہ ہیرو بنایا ہوا ہے نا، کہ وہ آئیں گے تو سب صحیح کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا بس ہم اپنے یہی سب کرتے رہیں، ہم کچھ نہیں کریں۔ یعنی اور جتنا میرے امتحان کے بس میں علاوہ ہے چیزوں کو صحیح کرنا، ٹھیک ہے بھائی، آپ کوئی بڑے اسکیل پہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی آپ کو نہیں روک رہا، آپ اپنے گھر کو تو صحیح کر سکتے ہیں، اپنے اطراف کو، اپنے دوستوں، اپنے قریبیوں کے ساتھ تو بات کر سکتے ہیں، تو نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ مسائل ہیں لوگوں کی نفسیات کے، جس کی وجہ سے پھر وہ یعنی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس قسم کے رویے کریٹ ہوتے ہیں، اور پھر جو اس کے ایکسپلائٹرز ہیں وہ تو بیٹھے ہی رہتے ہیں انتظار میں، جہاں انہیں اس قسم کی فضا سازگار نظر آتی ہے وہ پھر اس پہ پاؤنس کرتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں، اور اس کو مطلب بالکل ہی کسی اور لیول پہ پہنچا دیتے ہیں۔
سر جو ٹریڈیشنل دینی اجتماعات ہوتے ہیں ان کو تو اب انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا گیا نا، تو اس وجہ سے بھی وہ جو تو خیر ہم لاجیکل جو بات ہے چیت وہ ہوتی ہے اس پر توجہ نہیں جاتی ہے۔ ہاں، مسئلہ اصل میں وہی ہے نا کہ مسئلہ بہت ڈیپ اور دور تک جاتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم سطحی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر روٹس میں خرابی نہیں ہوتی ہے تو پھر شاخوں میں خرابی اتنی جلدی نہیں آتی ہے۔ پرابلم وہاں پر ہے، یعنی جس کو انقلاب نے یا عرفا نے ایک حد تک ایڈریس کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی پورے طور سے تو نہیں ہو پایا، کیونکہ جتنا بڑا سسٹم بن چکا ہے اور جتنا پھیلا ہوا ہے اس کو صحیح کرنا خالی تھوڑے سے لوگوں کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ بس لیکن میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں یہی رہی ہے کہ اقلیت جو ہے وہ جو بھی مطلب کہنا چاہیے دیندار لوگ رہے ہیں یا جو بھی رہے وہ ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، ماسس تو تقریباً ہمیشہ ہی ایک ایسی طرح سے رہی ہے۔ ہاں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تمام کے تمام مسائل۔ یہ سارے مسائل مطلب یہ تو اب دیکھیں جو میں نے تھوڑا سا پڑھا لیکن ہے، اس میں دیکھیں ہمارا جو پرابلم ہے نا، جو مین پرابلم ہے وہ پرابلم ماسز کا نہیں ہے، یہ ایلیٹ کا ہے، یعنی کہ وہ جو کور گروپ جیسے کہتے کور ہیں، جو گروپ معاشرے کا ان جو کا کور گروپ بنتا ہے، جو علماء اور عمرا ہیں، عمرہ ہے ان میں یا آتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ تین قسم کے لوگ جو ہیں وہ مینلی معاشرے کو چلاتے ہیں، کہ علماء کہہ لیں، بازاری لوگ کہہ لیں، ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو مرچنٹس ہیں، اور جو جن کے ہاتھوں میں فوج ہے، عسکری قوت ہوتی ہے، صحیح ہوا، ہاں۔ یعنی یہ تین قسم کے جو طبقات ہیں وہ معاشرے کو مینلی رن کر رہے ہوتے ہیں۔ ماسس کی تو بات ہم کر بھی نہیں رہے۔ ماسس کی بات بھی نہیں کر رہے، ہاں صحیح جی، ہے، صحیح کہہ ٹھیک رہے ہے، ہیں آپ، میں نے صحیح ماسس کی طرف تو اشارہ کیا بھی نہیں ہے۔ مزاق یہ نہیں، صحیح ہے۔ جی، لیکن ایکچولی تو یہ تین تین گروپ ہیں جو کہ ہاں جی، چلاتے ہیں یا جیسے کہ خود پیغمبر اکرم کی زبان میں حکما، یعنی ہاں، عمرا اور علماء، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے میری کمر توڑ دی، ان لوگوں نے، یہ پرابلم کریٹر ہے۔ پرابلم یہاں سے مسائل یہاں، یعنی عمرا سے مراد وہی کہ جن کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ ہاں جن کے ہاتھ میں میں نے اس حکومت کو تھوڑا سا ہے۔ سیگریگیٹ کر دیا جی جی کہ اس جو کو حکومت ہے اس کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے جی ہیں جی کہ جن کے پاس فائنینشیل پاورز ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ملٹری پاورز ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹ یہی صحیح، ٹھیک، صحیح، اس کو اسی طرح سے چلتا ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ جب یہاں پر یہ والے گروپس صحیح ہو جاتے ہیں، ان کے مطلب معاملات درست ہوتے ہیں، یہ یا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، تو حالات درستگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے اندر خرابی اور کرپشن آ رہی ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑے عرصے تک رہی ہے، یعنی زیادہ تر لوگوں میں رہی ہے، کرسچینٹی بھی اسی کے شکار ہو گئی تھی جی اپنے کرسچن، بننے کے بعد، ان میں بھی یعنی کہ جیسے 200-300 سال تک تو شاید ان میں پیورٹی رہی ہے، لیکن اس کے بعد ان پر جب رومنز تھا پورے طور سے، ان رومنز نے دین عیسوی قبول کر لیا، وہ باقاعدہ ان کے فولڈ میں آ گیا، تو انہوں نے عجیب ادھم مچایا ہے۔ میرے خیال ہے یہ سارے ٹرینٹی اور یہ سب چکر بازیاں یہ سب وہیں سے نکلی ہیں۔ ہاں اسلام میں بھی تقریباً اور یہی ہوا ہے کہ جب وہاں پھر سے اس کے اندر کنورژن بڑے ہوئی ہے۔ بے انتہا کرپشن آ گئی سب میں، یعنی کہ جو ان کی پاپائیت تھی وہ باقاعدہ حکومت کا حصہ بن گئی، تو انہوں نے یہی سارے کام کیے جو یہ بنی اسرائیل کے علماء کے لیے بیان کیے۔ پھر وہاں بھی یعنی کرسچینٹی کے اندر بھی پھر عرفا کا ایک گروہ پیدا ہوا یا ہوتا رہا وقتاً فوقتاً، کہ جن کی وجہ سے ان میں کریکشن آتی رہی یا ان میں ایک بہتری آتی رہی، اور اسی قسم کے قبیل کے لوگ وہ تھے کہ جو پھر سائنٹیفک اس کی طرف گئے، یعنی جو سائنسی انقلاب ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ان عرفا کے یا ان لوگوں سے ہی زیادہ انسپائرڈ ہوا ہے۔
تو وہاں سے ان کے پھر معاشرے کی شکل و حیت بدل گئی. اس کی سائنٹیفک ریولیوشن کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک بالکل ہی نئی چیز تھی کہ جو رفتہ رفتہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ وہ مذہبی اقتدار کو یا مذہبی جو اسٹرینگل ہولڈ تھا اس کو چیلنج کر سکتی تھی وہ. لیکن سر جو چیلنج تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے اس نے پاور آف جو تھا نا سینٹر چینج کر دیا، سینٹر پاور. اب وہ مذہب سے اٹھ کے پھر وہ اس کے پاس چل گئے، جی وہ دوسرا حساب بن گیا تھا. دوسرا حساب آ گیا. تو وہ یہی ہے کہ وہ ہر جگہ پر اس قسم کے اس زمانے مسائل ہیں. یعنی جیسے ہمارے یہاں بھی تو یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے عرفا کی وجہ سے ایک چیز بھی ایک انقلاب آیا، لیکن وہ بھی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہے کہ اس میں بھی دوسرے انگریڈینٹ زیادہ آ گئے. وہ جو اصل چیز تھی وہ اپنی پیورٹی کے ساتھ اتنی باقی نہیں ہے. تو یہی سب ہوتا ہے. ہاں یہ سب جب تک کہ یعنی خدا انسانیت پر رحم نہیں کرے گا اور باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ انسانیت اپنی ارتقاء کے مراحل کو طے کر کے فل میچورٹی تک نہیں آئے گی، یہی سب ہوتا رہے گا. یہ سب ہوتا رہے گا. یہ سب. لیکن اس میں بس بات یہی ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ کیا کریں کہ ایک آپ کا جو کور گروپ ہے وہ یعنی کہ کور گروپ بن جائے نا سمجھدار لوگوں کا اور دیانت دار لوگوں کا، تو اس کی وجہ سے چیزیں بہت سمجھ جاتی ہیں. بس یہ بات ہے جو کہ مسلمان معاشروں میں بدقسمتی سے نہیں بن پا رہا. پرابلم ہے نا وہ یہ ہے. جی کیا خیال ہے، ہم بات شروع کریں یا جی بات شروع کر آج لیں. میرا آج خیال ہے ابھی آج تک تو آج کوئی، اٹینڈنس ہاں کریں؟ آج لوگ کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں. تو یہ اور کوئی سوال تو نہیں؟ شیئرنگ پلیز جیسے آن کر ایک دیجیے گا. سوال اس میں اور بھی تھا، وہ جو آیت ہم پڑھی تھی لاسٹ 49 نمبر آیت ہے، اس کے اندر ایک یہ جملہ بھی تھا نا کہ تم لوگ جو کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں جمع کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. میں خبر دے سکتا ہوں، یہ خبر ہمیں دوں خبر گا. دے سکتا ہوں. اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا مجھے. مطلب اس وہ تو میں صحیح ہے کہ اس میں ظاہراً جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے بھی معجزات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جتنے بھی معجزات اور ان کی ڈیمونسٹریشن ہے یہ بالکل پیور پبلک کے اندر ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی چیز دکھا رہے ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈینری ایک مظاہرے کے لیے آپ کوئی کسی مخصوص جگہ پر یا مخصوص لوگوں کو دعوت دے کے نہیں کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزوں کی ڈیمانسٹریشن بالکل پبلک کے اندر ہے. ہاں مطلب ٹھیک ہے، مارکیٹ میں جیسے اور بازار میں ہاں ہاں چلیں گے. ٹھیک ہے، جی اور پبلک کے اندر آنے کے جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو عوام تھی، اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیں تو وہ جو عوام تھی وہ بےچارے بالکل ہی کیا بنا دیے گئے تھے، بھیڑ بکریوں کے مانند بنا دیے گئے ہوں گے، ہے نا. جیسے صحیح میں صحیح. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ خالی لوگوں کو دین کی حقیقت بتائے بغیر، خدا سے قریب کیے بغیر، محبت خدا سے ہٹا کر جو ہے آپ خالی رولنگز پہ لگا دیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ ٹیکس دینا ہے اتنا دینا ہے ورنہ یہ حرام ہو جائے گا ورنہ فلاں ہو جائے گا، اس پہ سختی کریں مار پیٹ کریں، عوام کیا ہو جائیں گے؟ بالکل ہی ناکارے نکمے دین کے حوالے سے. یعنی ناکارے نکمے کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور آخرت کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی نکل جائیں گی ان کے اندر سے. صحیح. سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل صحیح. یعنی جیسے اب وہی ہے کہ اس کی مثالیں آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں.
آپ بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں سر، ٹھیک ہے کہ توحید اور نظر آ رہی ہے، آخرت کا جو بنیادی شعور ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ذکر کیے گئے ہیں اس میں ملٹیپل پیغامات ہیں. یعنی اس کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ خدا ہے جو خالق ہے، اور یعنی اس سے شاید یہ بات نہیں ثابت ہو رہی ہے کہ جی انسان اس طریقے سے بنے ہیں کہ کوئی مٹی کا پتلا بنا کے پھونک مار دی گئی ہے تو انسان بن جاتے ہیں. اور آبویسلی ہمیں پتہ ہی ہے کہ انسان ایسے نہیں بنتے. یعنی حضرت آدم کی بات ہو تو ہو، لیکن انسان تو ایسے نہیں بنتے. یہ تو تخلیق نہیں ہے اس انداز سے. لیکن اس چیز کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی کریٹیو پاورز کو ڈیمانسٹریٹ کرانا. لیکن جو خالق ہے، جو خلقت ہے، وہ اس کی جانب سے ہے، وہ خالق ہے اور میں اس کا نمائندہ ہوں. پھر اس کے بعد جب اندھے اور مبروس اور ان سب لوگوں کو صحت مند کرنا، لوگوں کے اب ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ کیا تھا کہ جس میں جو بیچارے لیپرز ہو جاتے تھے ان کو اٹھا کے دور پھینک دیتے تھے، مطلب ان کو الگ کر دیتے تھے، عجیب قسم کی حالت. تو یعنی ان لوگوں کو صحت دینا، ان کو صحیح کرنا، ان کو یعنی ایک لحاظ سے دوبارہ معاشرے کے اندر لانا، زندگی میں لانا، یہ کس بات کی ڈیمانسٹریشن ہے؟ یہ اس بات کی ڈیمانسٹریشن ہے، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دیکھو جو تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، وہ تمہیں کیئر کرتا ہے، تمہاری پرابلمس کی کیئر کرتا ہے، وہ تمہارے مسائل کو حل کرتا ہے، تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، تمہیں خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میسج مل رہا ہے نا؟ ہم؟ یہ جی میسج مل جائے گا، یہ تو یہ ملتا ہے. بات صحیح، یہ بات صحیح ہے کہ محبت خدا، یعنی محبت خدا ہے. خالق ہے، رب خالق ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے مسائل کو حل کرتا ہے اور حل کرنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ تمہاری حالتوں سے باخبر ہے، چاہے تم اس کے سامنے ظاہر کرو یا نہیں ظاہر کرو. ٹھیک، کیونکہ حضرت ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اپنے پرسنل تو کوئی مارکیٹنگ کر نہیں نہیں رہے تھے. نہیں نہیں، صحیح ہے، صحیح. اپنے کو تو نمائندہ خدا کی حیثیت سے پیش کیا نا انہوں نے. میں تو ٹھیک ہے نا ہر یہ؟ چیز کو بِإِذْنِ اللہ کہا نا، ہاں بِإِذْنِ ٹھیک ہے، نمائندہ خدا نے تو نمائندہ تیسرا جو پہلو ہے کہ تمہارا رب تم سے باخبر ہے. خدا. یعنی ہوشیار رہنا، یہ فکر آخرت ہے. کیونکہ فکر آخرت کا اور حساب کا جو مین یعنی بنیاد ہے اس کی، وہ بنیاد ہی یہی ہے کہ خدا تمہارے حالت سے باخبر ہے. ہاں، خدا تو موجود ایک تمہارے طرف. پل پل تم جو ظاہر کرتے ہو، تم جو چھپاتے ہو، تم بتاتے ہو نہیں بتاتے ہو، سب علم خدا میں. اور دیکھو میں نمائندہ خدا ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں یہ خبر دے سکتا ہوں. ٹھیک، ٹھیک، صحیح صحیح، سمجھ گئے. بات واضح ہوگی. ہم بالکل واضح ہوں. ٹھیک. ان فی ذالک لآیۃ لکم، اور یہ تمہارے لیے آیت ہے. دیکھیں یہ بتا رہے نا آیت ہے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس طرف دیکھو. آیت انڈیکیٹر ہوتا ہے نا، جی. یعنی خدا اور آخرت کی طرف دیکھو. یہ سب کس چیز کا انڈیکیٹر ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں؟ کہ توجہ بخدا اور فکر آخرت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان میں سے ہو. کلیئر بھی بات؟ بالکل کلیئر ہے، صحیح ہو گیا. مطلب اس میں بھی جو نا آخرت کا پیغام بھی ہے نا، اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، آخرت کا پیغام. ٹھیک. صحیح. تو یہ ہے انہیں دعوت پیامبران. وہ سب جو لگایا ہوا تھا لوگوں کو جن چکروں میں، ہاں، تو ریچولس پر تو لگا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیا ہے. اچھا اب وہ چیز کہ ہاں ظاہر ہے زندگی بھی آپ کو گزارنی ہے نا، بالکل. کہ یعنی کہ یہ توحید اور آخرت بنیاد ہے، لیکن آپ کو زندگی گزارنی ہے. تو اس زندگی گزارنے کے لیے آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ اور میں تصدیق کرتا ہوں جو میرے ہاتھوں میں ہے تورات میں سے. بین یدیہ، نہ کہ بین یدیکم، بین ایدیکم نہیں ہے. ٹھیک، پھر تمہارے ہاتھوں میں جو تورات ہے نا وہ صحیح نہیں ہے.
جو تورات میرے ہاتھ میں ہے، یعنی جس تورات کو میں بیان کر رہا ہوں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی شاید اس سے مطلب یہ بھی ہو کہ جو کتاب خدا نے مجھے دی ہے وہ اس تورات کی تصدیق کرتی ہے. تو اب اگر تمہیں احکامات لینا ہے، اپنی زندگی کے لیے رولنگز لینا ہے، تو کہاں سے لینا ہے؟ کتاب سے کتاب لینا، خدا سے لینا ہے. خدا بھی خدا سے لینا. ٹھیک. ٹھیک ہے، اور کس کتاب خدا سے لینا ہے؟ جو پیغمبر تمہیں عطا کر رہا ہے، نہ کہ وہ کہ جس کو ان لوگوں نے تحریف دے کر اور تمہارے درمیان رائج کر دیا. ٹھیک. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو ایک جیسے امام عسکری علیہ السلام کی وہ ہے حدیث ہے کہ جس میں آپ یہ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جو یہ کرتے تھے یہ حرکتیں علماء یہود اور یہ سب، تو لیکن ان کی قوم والے جو ہے نا ان سے کوئی کوشچن نہیں کرتے تھے، ان سے کوئی سوال نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ بھئی تم یہ سب باتیں کر رہے ہو تو کیا، یعنی کیا مطلب ہے اس کا، کیا ہے. جیسے ہم نے فرعون کے اس میں بھی پڑھا، خاص طور سے جو ساحران والی بات تھی، کہ وہاں پر اب جو وہ الٹی کی سیدھی ہانک رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ جادوگر ہیں اور یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کے لیے آ گئے ہیں، اور یہ جو مطلب جو پہلے ان ساحران کو اپنے طرف سے پیش کیا پھر کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ہی استاد ہے جس جس کے تمہاری ملی بھگت ہے. اب یہ کیا عجیب و غریب باتیں. صحیح. لیکن کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو جیسے امام علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر وہ تم کو غلط سلط باتیں بتا رہے ہیں تو تم کو تمہارے پاس بھی تو کچھ عقل ہے، سوچو. تم ان چیزوں کو کوشچن کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اس کو انہیں جو انہوں نے بتا دیا، پٹی پڑھا دی، سب اس کے پیچھے لگے ہوئے. تو یہ پرابلم ہے کہ یعنی تورات کے اندر اب جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو یعنی ایک چیز ایز اے پروف مانگی جا سکتی ہے نا. ہاں صحیح ہے، مانگی جا سکتی ہے. یعنی ہاں جیسے ہم آج کے دور میں بھی اگر ہم بات کریں کہ بھئی اگر فتوے ہیں یا بعض اوقات الٹے سیدھے فتوے آتے ہیں کہ جیسے وہ آ گیا کہ جی یہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے، تو وہ پوچھے نا لوگ کہ بھئی یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ آپ کدھر سے لا رہے ہیں، کس بنیاد پر بات ہو رہی ہے، یہ فتویٰ کدھر سے ڈرائیو ہو رہا ہے. سنت معصوم میں ہمیں کہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو آپ کی بات سے ایگری نہ کرے آپ اس کو قتل کر دیں. پیغمبر اکرم نے کہاں یہ سارے کام کیے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں. بس چلو بھائی فتویٰ آ گیا، چلو اب مارو جا کے لوگوں کو. تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ مصدقا لما بین یدی، کہ جو میرے ہاتھوں میں جو تورات میں سے ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر رہے ہیں. جی سر، بالکل یعنی وہ صحیح. تورات نہیں جو تمہارے ہاتھ میں تورات کے نام پر جو کچھ ہے وہ دھوکہ ہے، اس میں تم نے تحریفات کی ہیں، اس کی تصدیق نہیں کر رہا میں. اور وَلِأُحِلَّ، یعنی اب اپنے احکامات کہاں سے حاصل کرنے؟ دیکھیں یہ بھی قرآن کی ایک ریکرنگ تھیم ہے نا، بالکل کہ صحیح ہے. آپ کو ہاں آپ اپنے کا اسکرین ہمیں نہیں احکامات دکھائی دے اپنی رہا. زندگی کی چیزیں کہاں سے لینا ہے؟ کتاب خدا سے لینا ہے. تو آپ نے اسکرین شیئر نہیں کیا ہمیں. کرتے ہیں. اچھا اچھا سوری. اچھا میں نہیں سوری، اچھا، میں آپ نے آپ سے مجھے، کہا تھا کہ وہ ہو ہی نہیں رہی تھی. نہیں نہیں سوری سوری، میں نے آپ کو اسکرین بنایا. سوری. جی صحیح صحیح. سوری سر. جی جی پلیز. جی. ٹھیک ہے. تو جی آیت نمبر 50 کہ جی. مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ جو میرے ہاتھوں میں یدیہ، جو میرے ہاتھوں میں تورات ہے میں اس کی مصدق ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک کہ آپ کو اگر زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے اصول لینے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس پوری پرسکرائبڈ ٹیکسٹ بک موجود ہے. ہونی چاہیے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرتا ہوں تم پر
کچھ چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی. حرمہ یہ پیسو ہے نا, کہ جی جو سر. تم پر حرام کر دی جی گئی تھیں ان کو میں حلال کر دوں. اب یہ کہاں سے, یہ حرام کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ علماء انہی کی طرف سے. تحریف کرنے والوں کی طرف سے آ رہا ہے. ٹھیک, انہی علماء یہود کی طرف سے آ رہا ہے, یا علماء تورات کی طرف سے آ رہا ہے کہ زبردستی لوگوں کے اوپر چیزیں حرام. اچھا, حرام جتنا زیادہ آپ کرتے ہیں تو آپ زندگی آسان کرتے ہیں, مشکل کرتے ہیں؟ مشکل جی ہوگی. جی. یہ مشکل ہو جاتی ہے نا سر. مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, تو دین خدا کیا کرتا ہے؟ دین خدا جو ہے وہ یعنی حرام کے گرد ایک باؤنڈری کھینچتا ہے, جو ہم نے اخلاقیات کے اس میں بھی دیکھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو سورہ انعام کی آیتیں, کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر, تو حرام کی لسٹ میں چھوٹی ہوتی ہے, محدود ہوتی ہے. صحیح, یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر جو وہابیوں کی منطق ہے کہ جو کچھ رسول اللہ نے نہیں کیا وہ حرام, اس کو حرام کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو جو ہے نا پھر اس لحاظ سے گاڑیاں, قیمتی گاڑیاں اور اسمارٹ فون اور ایروپلینز, ان میں سے کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے, لیکن وہ یہ سب کام نہیں کرتے. یعنی انہیں یہ ان ساری جگہوں پر وہ نظر نیاز اور مجلس حرام نظر آ جاتی ہے, لیکن باقی یہ سب چیزیں جو رسول اللہ کے زمانے میں وجود بھی نہیں رکھتی تھیں, ان کا حرام ہونا ان کو نہیں سمجھ میں آتا. صحیح. یا اسی طریقے سے مطلب ارلی 20th سینچری میں انہی وہابی مولویوں کی طرف سے ہی لاؤڈ اسپیکر کا حرام, اور اس پر بھی بڑی بحث مباحثے چلے. صحیح, کہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ کیا ہے, کہ کسی مولوی صاحب نے تو یہ فتویٰ تک دے دیا تھا کہ اس میں شیطان بولتا ہے. تو یہ والے جو معاملات ہیں نا, حرم علیکم, کہ جو تم پر حرام کر دیے گئے, اور یہ اس قسم کی فتوے بازی اور فتوے سازی ہر جگہ ہے. یعنی آپ اس کو دیکھ ہی رہے نا کہ یہ کوئی نیا فینومینن نہیں ہے, یہ ہزاروں سال سے یہ سارے کام جاری ہیں مختلف مختلف طریقوں سے. تو پیغمبر آ کے, اور اس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ جہاں پر خدا نے اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے, کہ جو نبی ہے وہ آ کر تمہارے اوپر پڑی ہوئی زنجیروں کو کھولتا ہے. یعنی یہ وہ ساری زنجیریں ہیں کہ جو یہ لوگ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک, یہ وہ ساری زنجیریں ہیں کہ جو لوگوں کے گرد باندھ دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی میرا خیال ہے اب تو یہ چیزیں تھوڑی کم ہو گئی ہیں الحمدللہ, مجھے پتہ نہیں ہے ایگزیکٹلی, میرا اندازہ ہے کہ کم ہو گئی ہیں, کہ جو ہمارے یہاں شادی بیاہ اور موت کے اس وقت ہوتا تھا وہ تو خدا کی پناہ تھی. اتنی شقیں نکلتی تھیں کہ یوں نہیں کرنا اور ویسے نہیں کرنا اور ایسے نہیں ہلانا اور ویسے نہیں جلانا, سب چیزیں کہ ایک صحیح معنوں میں وبال تھا. ٹھیک کافی ہے, حد تک چیزیں ہیں, ابھی بھی ہے. اچھا, پتہ نہیں مجھے, کافی لیکن مجھے جی. فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا شاید وہ ایز آؤٹ تھوڑا ہو گئے ہیں بہت جو ہے مسائل. وہ بہتر ہوا ہے پچھلے ہم، میں، لیکن ابھی بھی کافی حد تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہم. چیزیں یا ہو صحیح. سکتا ہے کہ الحمدللہ جن لوگوں میں پھر میرا اٹھنا بیٹھنا رہا وہاں یہ ہاں سب نہ وہ ہوتا تھوڑا ہو سا. تو. ٹھیک, تو حرم علیکم کہ یہ والا کام بھی خوب چلتا ہے, کہ لوگوں پر حرام کرنا حلال کو, جس کو خدا نے الاؤ کیا ہے ان کو روکنا. اور آپ سمجھ ہی رہے نا کہ یہ سارا حرام کیوں ہے, کہ اس کے پیچھے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو میں تمہارے لیے ان کو حلال کرتا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور لے کر آیا ہوں آیت تمہارے رب کی طرف سے. تو یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا, کہ جو چیزیں ہیں کہ آپ کو دین زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں اور طریقے ہیں وہ کہاں سے لینا ہے, وہ کتاب خدا اور سنت معصوم سے لینا ہے مینلی. ٹھیک ہے, اور جو عالم بھی اس کو پروپیگیٹ کرے گا یا اس کو پریچ کرے گا ان چیزوں کو, کیونکہ عالم کا کام کیا ہوتا ہے, عالم کا کام کوئی اپنا علم بگارنا نہیں ہوتا ہے.
اسپیشلی دینی عالم، اس کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسی کتاب خدا اور سنت معصوم کو ریسرچ کر کے اور اس میں سے بیسٹ پاسبل جو رزلٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا. ٹھیک ہے، عالم کا کام یہ ہے، عالم کی ذمہ داری اس سے آگے نہیں ہے. عالم کا کام جو ہے نا وہ اپنی قابلیت بگارنا نہیں ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے کوئی بھی عالم نہ اپنے طور سے عقیدے میں یا بلیف سسٹم میں کچھ ڈال سکتا ہے، نہ جو حلال و حرام ہیں ان کو آگے پیچھے کر سکتا ہے. تو یہ ایک بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ دو تمہارے پاس مین اصول ہیں، یعنی ان کی سیرت اور سنت، معصوم کی یہ حجت خدا کی، اور کتاب خدا. یہاں سے ہی آپ نے تمام چیزوں کو ڈرائیو کرنا ہے، اخذ کرنا ہے. اور جیسے آپ وہی دیکھیں جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کتاب خدا کو دیکھتے ہیں تو کتاب خدا کے اندر اصل حلال و حرام جو ہیں وہ آپ کے اخلاق اور تزکیے سے ریلیٹ کرتے ہیں، جن کے بارے میں سخت جملے موجود ہیں، جن کی تاکید ہے، جن کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہیں بہت. صحیح. لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں اور ہم وہ جو ظاہری حلال و حرام ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں سارے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو حلال و حرام کے نام پر وہی باتیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک. یعنی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے سورہ انعام میں کہ آؤ میں تمہارے اوپر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے، تو وہاں آپ مجھے بتائیں کون سا حرام ہے؟ یاد ہے 8 9 جو تھے جی محرمات. سر، وہ جو سورہ نام کی آیت ہے نا سر، اس کے جی، اندر 10 کہ چیزیں. خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جی جی سر. والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کرو اس کے بعد. یہ ہے نا. جی تو زندگی میں اصل حلال و حرام تو یہ ہے. ٹھیک. لیکن وہ اس کا ذکر جو ہے بطور حلال و حرام وہ بہت کم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس کے اندر پرابلم یہ آتی ہے کہ دیکھیں میں اگر آپ کو اس حرام کے بارے میں زیادہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے میری ذمہ داری مجھ پر آئے گی کہ میں ان کی پابندی کروں، میں ان سب چیزوں کی خلاف ورزی نہ کروں. اور پھر جو دوسری بات آئے گی وہاں پر وہ یہ کہ مجھے اس بات کو الاؤ کرنا پڑے گا کہ لوگ مجھے کوشچن کریں، کیونکہ موریلٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. کہ اگر لوگ دیکھیں گے کہ بھائی میں، یعنی جیسے مجھے یہاں پر کئی کرسچنز لوگوں نے ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں ہمارے پادری جو ہیں وہ خود یہ سارے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دین میں فوربڈن ہے، مطلب ڈرنکنگ اور یہ خنزیر کا گوشت کھانا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دوسرے لوگوں کو کیا بتائیں گے، ان کو کیسے روکیں گے؟ تو یعنی مورل اگر کوئی خرابی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ پکڑ میں آ جاتی ہے. تو اس لیے اس کا سب سے اچھا حل کیا ہے؟ آپ بات ہی نہیں کریں اس کی. ان چیزوں کو جو ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹ ہی نہیں کریں، اہمیت ہی نہیں دیں. تو یہ تمام کے تمام مسائل کیا ہیں؟ حرم علیکم والے مسائل ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو یعنی جکڑ بندیوں میں زیادہ سے زیادہ ڈالا جائے حرام کے نام پر. اور پھر یہ کہ وہ جو محرمات ہیں کہ جن کو کتاب خدا مین اہمیت دے رہی ہوتی ہے ان محرمات کا ذکر ہی نہیں ہو، ان کو آپ سرے سے گم ہی کر دیں، گولی کر دیں. ٹھیک. کیونکہ وہاں پر جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ کہ آپ بھی اس مورل کمپس کے اندر آ جاتے ہیں، آپ کی بھی مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ بھی، یعنی جو پریچر ہے وہ بھی اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ جو وہ چیز پریچ کر رہا ہے اس پر خود قائم رہے. اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی. ٹھیک. یہ بات واضح ہو رہی؟ جی سر. تو یہ والا مسئلہ تھا. تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا. یعنی وہ جو ہمارا مین بلیف سسٹم ہے توحید اور آخرت والا، وہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے، اس میں کیا پیغامات ہیں. کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہاں پر شاید قوم کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ تبلیغ کے متحمل ہی نہیں ہو رہے تھے، ہو پا رہے تھے.
تو ان کو پھر اس معجزے یا ان طریقوں سے وہ باتیں جو ہیں وہ ایمانی حقائق ان کے سامنے رکھے گئے، ان تک پہنچائے گئے. اور پھر تورات کا ریوائول، تورات کو اس کی اصلی شکل میں لانا، اور یعنی انجیل یا کہ اس کتاب کا پیش کرنا، اور کریکٹ کرنا محرمات کے یا حرام اور حلال والے سسٹم کو کریکٹ کرنا. اور پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی تعلیم دے لیں، کچھ بھی سکھا لیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں، لوگ اس تربیتی نظام پر باقی رہیں، ان ویلیو سسٹم کو ویلیو دیں. یہ اس وقت تک نہیں ممکن ہوتا جب تک لوگوں کے اندر صفت تقوی کے مطلب جو بنیادی طور سے ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں غلط چیزوں سے، یہ بھی ہے. اور صفت تقوی کے اندر جو ہے نا وہ ایک کانشسنس والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ ایک آگہی اور اویئرنس ہو. فاتقوا اللہ یعنی خدا کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں، خدا کے بارے میں ان کی آگہی ضائع نہ ہونے پائے، وہ خدا کو فراموش نہ کریں، تب جا کے وہ اس نظام کو پروٹیکٹ کر پائیں گے، اس پر عمل کر سکیں گے. تو یہ جو جملہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تمام انبیاء کا ایک کامن جملہ ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي، ہے نا؟ سر یہ تقریباً ہر انبیاء کا سارا کا ہے، جی، ہر ایک نے یہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي کہا. کہ تقوی الہی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. میرے اطاعت کا مطلب یہ نہیں مجھے فالو کرو، میرے نقش قدم پہ چلو. سر اس میں ایک چیز جو تقوی اللہ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ایک سیلف اویئرنیس کی شعور کی بات کر رہے ہیں. یعنی جب انسان کے پاس یا ہاں امت کے پاس جب تقوی الہی ہوگا، ہاں یعنی وہ خدا کا خیال رکھیں گے، خدا کا شعور رکھیں گے، خدا کے بارے میں کانشیس ہوں گے کہ خدا ہم پر نگراں ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تبھی ان تمام باتوں کا دھیان رکھیں گے نا وہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے ٹھیک. کہ وہ تقوی نہیں ہے، وہ شعور زندہ نہیں ہے، تو پھر ہر قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور دین کے نام پہ ہو رہی ہیں. وہ اطیعونی، اور اس میں کیا ضروری ہے کہ آپ نے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی. ٹھیک، یعنی کہ خدا نے لوگوں کو یا ہماری مرضی کو دین میں یا اپنے پیغام میں شریک نہیں کیا ہے، بلکہ جو دین ہم کو بتایا گیا ہے اس میں مطالبہ کیا ہے، اطاعت کا مطالبہ ہے. یا اس کے اندر اس کو دین کو اس طریقے سے نہیں پیش کیا گیا ہے کہ بھئی تھوڑی ہماری بات تھوڑی تمہاری بات، کچھ ہماری مرضی کچھ تمہاری مرضی، بلکہ اطاعت ہے کہ جو ریکوائرڈ. اور پھر آخر میں اصول، اور یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 2-3 جگہوں پر آیا کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تم سب کا رب ہے. تو اس رب کے ماننے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، فَاعْبُدُوهُ، اس کا نتیجہ ہونا چاہیے بندگی، کہ بے شک اللہ، یعنی جب تم نے ریئلائز کر لیا، معرفت حاصل کر لی کہ بے شک اللہ ہم سب کا رب ہے، تو اب اس کے عبد بن جاؤ، اس کی بندگی کو اختیار کرو. اور بندگی کا معنی یعنی ایک اس میں یہ بھی ہے، جیسے وہی کے پیچھے تمام چیزیں ہیں وہ بھی بندگی کے ہی تقاضے ہیں، یعنی تقوی الہی. اور ویسے جو بندگی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی بندگی جو ہے وہ انسان کے لیے تعلق بخدا ہے حقیقتاً، کہ جب انسان اس کو رب کو ریئلائز کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، پہچانتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کا جو آؤٹ کم ہے، نیٹ آؤٹ پٹ ہے، وہ کیا ہے جو سورہ حمد میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی جب ہم نے اس کو پہچان لیا کہ وہ رب العالمین ہے، جب ہم نے اس کو جان لیا کہ وہ رحمان و رحیم ہے، ہر شے کی ابتدا ہے، مالک یوم الدین ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں،
इय्याका नअबुदु, इन सब की मारिफत हासिल करने के बाद अब मेरी ख्वाहिश और तलब और तमन्ना क्या है कि मैं तेरा अब्द बनना चाहता हूँ, ये तेरी बंदगी करता हूँ। ठीक, बात समझ में आ गई जी सर, बिल्कुल। कि जब खुदा को पहचाना, जब खुदा को, या और ये दो मेन, एक तो अल्लाह का पहला इसम आ रहा है कि जिसमें तमाम सिफात का जमा है, जो यानी वो हस्ती जो लाइक उलूहियत है, जो इलाह है, जो माबूद है, जो तमाम सिफात हसना का कमाल है। ठीक है, वही हम सब का रब है। और जब मैंने इस बात को जान लिया तो मेरी तरफ से अब रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि मैं उसका अब्द बन जाऊं, यानी उसकी इताअत करूं, और इताअत से आगे बढ़ के मैं एक जुमला कहूं कि मैं अपनी ज़िंदगी अब उससे हवाले करूं, उससे जोड़ दूं और उससे बाकायदा कनेक्शन डेवलप कर लूं। ठीक, और यही रास्ता क्या है, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, और यही वो रास्ता है जो सिराते मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम की ये बहुत खूबसूरत और बहुत जामे तारीफ है जो कुरान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी नकल की है। सिरात मुस्तकीम की बेहतरीन तारीफ है, मुख्तसर भी है, जामइयत भी रखती है, और इसके अंदर वो डेप्थ भी है। ठीक है, बात समझ में आई कि ये सिरात मुस्तकीम कि पहले यानी अल्लाह, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का पहचानना, और उस मारिफत के बाद, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रब का रुबूबियत का मसला है। रबूबियत का हम्म? मसला, हाँ, सबसे तो बड़ा इस मसला। बात को, इस बात को डिक्लेयर करना, एक्सेप्ट करना कि रुबूबियत फ़कत और फ़कत उसकी है, ये मैं मान रहा हूँ, वो रब्बुल आलमीन है, मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, आलमीन का भी रब है। ठीक है, तो रुबूबियत का मसला हल हो गया। तो जब आपके सारे मसाइल, उलूहियत का मसला हल हो गया, रुबूबियत का मसला हल हो गया, तो अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम बची नहीं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आप आगे बढ़ें और उससे अपनी ज़िंदगी को जोड़ दें, यानी उसके आब्द हो जाएं। ठीक है, उसके आब्द हो जाएं, और ये अब्दियत या बंदगी का रिश्ता कायम हो गया इंशाअल्लाह ताला, तो ये सिरात मुस्तकीम, यानी इस सूरत में इंसान जो है वो क्या होगा, सिरात मुस्तकीम पर आ जाएगा, या सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाएगा। जी, ठीक, लेकिन वहाँ भी जो मसला आया कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये तमाम की तमाम बातें की और इन तबलीगात को सामने रखा, तो उसके जवाब कोई अच्छा नहीं मिला उनको। ठीक है, पब्लिक की तरफ से पजीराई थी, काफ़ी पजीराई थी, लेकिन वही जो वो एलीट तबका था, यानी वो जो यहूदी उलमा और स्कॉलर्स वाला तबका था, तो उनको तो सबसे बड़ी मुसीबत ये लगी कि ये क्या हो गया, यानी कि, और ये तमाम की तमाम चीज़ें ना, ये वही बात है कि एक पूरा ख़तरा हर दौर में मौजूद है कि अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, यानी बाज़ लोग कहते हैं कि वो रिवायतें सही नहीं भी हैं कि ज़ुहूर इमाम अलैहिस्सलाम के बाद जो हैं कि वो, मतलब बहुत सारे मुसलमानों में भी जो इस किस्म के लोग हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये रवायत 100% दुरुस्त है या नहीं है, या स्क्रूटनी मांगती है। लेकिन ये सारी की सारी बात यही होती है कि वो जो उन्होंने पूरा निज़ाम बनाया हुआ था ना, अब पैगंबर आके या मासूम आके ना उस पूरी कार्ट को उलट देता है, उस पूरे छकड़े को उल्टा देता है। ये मसला है, क्योंकि पैगंबर के जो काम होता है वो एम्पावरिंग द ह्यूमैनिटी है, वो किसी एलीट तबके को स्ट्रेंथन करना नहीं है। और ये जो लोग उस हुकूमत के उस पर बैठे हुए होते हैं, मसनत इक़्तिदार पर, और जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली दीन को ज़रिया बनाया हुआ होता है अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा अलमिया है।
ایسے کسی انسان کی آمد ان کے لیے زندگی کا افسوسناک ترین لمحہ ہے. ٹھیک. تو یہی پھر حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ وہ یعنی عوام بہت خوش تھے حضرت عیسیٰ سے، لیکن یہ والا جو طبقہ تھا یہ سیدھا سیدھا کس طرف چلا گیا؟ کفر کی طرف چلا گیا. وَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو سینس کیا، حس کیا، تو پھر آپ نے ایک اور آواز بلند کی. آپ نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف جانے کے لیے یا اللہ کے رستے پر میرا انصاری، میرا نصرت کرنے والا کون ہے؟ یعنی تقریباً یہ جملہ سملر ہے امام حسین علیہ السلام والے جملے سے، حل من ناصری ینصرنا، کہ ہماری نصرت کرنے والا کون ہے، کہ کوئی ہے جو ہماری نصرت کو آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ جملہ تھا کہ من انصاری الی اللہ، کہ خدا کی طرف ہماری نصرت کرنے والا کون ہے. تو اس وقت کچھ لوگ تھے کہ جن کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 12، اور ان کا نام، اب یہ نام جو ہے حواریون والا، یہ نام قرآن سے آ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ نام بذات خود قرآن سے آ رہا ہے کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ وہ جو ایک تعداد تھی مختصر تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں. اچھا، یہاں پر جو بنیادی بات ہے وہ آپ خود ہی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ سب للہ اور فی اللہ اور باللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نصرت کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ الی اللہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نصرت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے انصار ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن انصار اللہ. صحیح. تو اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ یعنی جیسے میں نے اس میں بھی دیکھا ہے کہ انقلاب کے اس میں بھی جو تھا ایک جذبات تھی کہ جس میں لوگ نعرے لگا رہے ہوتے تھے کہ یا روح اللہ ہم آپ کے سپاہی ہیں اور یہ سب. تو انہوں نے اس چیز کو پلٹایا کہ نہیں، ہم سب خدا کے سپاہی ہیں. میرے سپاہی بن کے نہیں تمہارا کام، تم کامیاب ہوگے. ہم سب کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم خدا کے لیے سرباز ہیں. ٹھیک ہے، خدا کے سپاہی ہیں، یہ نہیں. تو یہ والی ٹینڈنسی جو ہے وہ فالوورز میں ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ اس کو یعنی کہ جو نمائندہ خدا ہے اس کو وہ خدائی مقام پہ لے آتے ہیں، لیکن پھر وہ خود ہی اس کو کریکٹ کرتے ہیں. اور جو ان کے ٹرو فالوورز ہیں وہ ہمیشہ اس ڈسٹنکشن کو مینٹین رکھتے ہیں کہ پیغمبر کی اطاعت ہے اور اللہ کی بندگی ہے، اور وہی ہمارا ہدف اور ہمارا ملجا اور ماوا اور ہماری منزل و مقصود ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے پک کر لی اس پوائنٹ کو؟ جی سر، مطلب ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے فرسٹ. یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا ورڈ شاید ہمیں مطلب کنفیوز means کہ کرے. جو ہمارا ہدف یعنی ہے کہ وہ اللہ ہم، ہے. ہاں، ہدف، مقصود، منزل خدا ہے اور ہم خدا کی ہی نصرت، یعنی آپ کے پیچھے چل کر ہم کس کی نصرت کر رہے ہیں؟ اللہ کی. اللہ کی نصرت کر رہے ہیں. اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سوائے خدا کے اور کچھ نہیں کرتے یا سوائے خدا کے کسی اور کی طرف نہیں لے جاتے. اس بات کو ہم جانتے ہیں. آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ ہم پر گواہ رہیے گا کہ بے شک ہم کیا ہیں؟ ہم مسلم ہیں. ہم یعنی یہاں پر مسلم کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب تسلیم کرنے والے، مطلب ہم جو صاحبان تسلیم میں سے ہیں. تسلیم کرنے والے. ہاں. ٹھیک ہے. ہم مسلمان ہیں نہیں، ہاں، ہم تسلیم. صاحبان تسلیم میں سے ہیں. یعنی تسلیم کا مطلب ہے کہ ہم نے مکمل طور سے
اپنے آپ کو خدا کے رستے میں جھکا دیا ہے، پیش کر دیا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی، فالو کیا تیرے رسول کو۔ اب آپ دیکھیں ایمان حقیقتاً کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اور جب خدا اس ایمان کو نقل کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ایمان ہے یا جسٹ ان کے جملے نقل ہو رہے ہیں؟ تو ان کے مقبول جملے ہیں، مطلب مقبول یعنی ایمان۔ یعنی یہ وہ ایمان ہے جو خدا کو قبول ہے، جو قبول ہے۔ خدا کی بارگاہ میں درست ہے۔ تو ہم کس پر ایمان لائیں؟ جو تو نے نازل کیا، یعنی آپ کا جو پیوٹ ہے نا، وہ اسی پر ہی رہنا ہے جو خدا نے نازل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ رسول کی اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے نقش قدم کو دیکھنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کی سنت کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ کام ہم نے کیا، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو جو گواہی دینے والے ہیں، یعنی تیرے نظام اور جو کچھ تو نے نازل کیا اس کے حق ہونے پر، تیرے رسول کے حق ہونے پر جو گواہ ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ لیں۔ تو یہ حواریین پھر کیسے لوگ ہوئے؟ تو یہ شاہدین میں آ گیا، ہاں، یعنی کہ یہ اعلیٰ معیار کے لوگ تھے۔ اعلیٰ معیار کے لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ یہ کوئی معمولی افراد عاملین، نہیں تھے۔ شاہدین تو وہ ہاں، ٹھیک ہے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور ان کا جو ایمان ہے وہ بھی، اس کو بھی قابل تحسین انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، نہ کہ اس پہ تنقید ہے۔ اچھا، یہ ایک آخری جو ایک جملہ ہے، وہ مکروا و مکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا، یعنی فریب کیا، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا۔ واللہ خیر الماکرین، لیکن تدبیر میں، اسکیم میں، پلاننگ میں کوئی خدا کو شکست نہیں دے سکتا، خدا سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ کہ حوارین کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، اب یہ مکرو کون لوگ ہیں؟ وہ جو ان کے علماء تھے بنی اسرائیل کے۔ یا اگر آیت کی روشنی میں آپ بات کریں کہ وہ لوگ کہ جن میں حضرت عیسیٰ کفر کو سینس کر رہے تھے۔ ہاں، کفر کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ نہیں کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حواریون جو تھے وہ یہ سب نہیں، وہ کر نہیں رہے تھے، تھے، یا انہوں نے کہ کفر۔ ظاہراً ایمان لا رہے تھے اور پیچھے مکر کر رہے تھے۔ نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ وہی ہیں کہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کو سینس کیا تھا، کہ جو ان کے پھر اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی طرف سے کیا کیا تھا کہ وہ رومنز کے ساتھ مل کر اور حضرت عیسیٰ کو وہی سولی دلوا دی۔ ٹھیک، چلیں آج یہاں تک روکتے ہیں، پھر اس پر اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال یا کوشچن ہے تو بسم اللہ۔ ان ہاں، تمام چیزوں پر آپ کو کیا کمنٹ آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز؟ سب مجھے ایک کمنٹ سے بھی کرتا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو حضرت عیسیٰ کرنے آئے تھے شاید امام زمانہ بھی یہی کرنے آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ اور امام زمانہ کا کام مل رہا ہے نا۔ کام مل رہا ہے، ایک ہی کام نظر ہوں، آ رہا ہے۔ ہوں، جی۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید ہاں، یہی ہے کہ اس میں کیونکہ حضرت اب عیسیٰ دیکھیں نا، آئیں یعنی گے بھی۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا نا کہ 5 جو انبیاء اولو العزم ہیں ان میں حضرت عیسیٰ میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ دینداروں میں ہیں۔ ہاں، دیندار میں۔ باقی 4 جو پیامبران بزرگ ہیں وہ کفار و مشرکین میں ہیں۔ ٹھیک، تو اب جب انشاءاللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے تو وہ دونوں بھی دینداروں میں کریں گے۔ یعنی امام زمان کہاں آئیں گے؟ مدینہ مکے میں آئیں گے نا۔ کہ میں یہاں۔ تو مدینہ مکہ کوئی کافر مشرک تھوڑی وہاں پہ رہ رہے ہوں گے۔ جی۔ جی۔
तो सर इन सारी मदद। चीजों से तो ये नतीजा निकलता हुआ महसूस हो रहा है कि कुफ्र और शिर्क का जो एक माहौल है उसके अंदर गालिबन हक की तबलीग करना इतना मुश्किल नहीं है जितना एक सो कॉल्ड दीनदार माशरे में जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं दीन के हवाले से उनकी हाँ, ये ना मुनाफिकीन, रेक्टिफिकेशन पे भी जैसे काम रसूल करना। खुदा ने भी फरमाया, मुनाफिकीन का मसला सबसे शदीद है। सही। यानी जो लोग दीन का लिबादा ओढ़े रहते हैं और फिर उसके बाद यानी वो दीन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं या उसकी हकीकतों को ख़राब कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप इस चीज़ पर, यानी ये एक मेरी एक समझ है, आप इस पर एक मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, कि आप इस चीज़ को देखें कि ये मुनाफिकीन वाला मसला जो है ना, ये पैगम्बर अकरम के बाद आया है इस्लाम में, यानी खुल के पैगम्बर के बाद आया है। उसके लिए आप इस बात को नोट करें कि यानी उस मसले को कंटेन करने के लिए, या यूं कह लें कि वो मुनाफिकत दीन की जड़ों को उखाड़ के ना ख़त्म कर दे, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत पड़ी है, कि वो कुर्बानियाँ खुद ज़माने पैगंबर में नहीं दी गई हैं। और वो कुर्बानी जिसमें सबसे बड़ा जो उसका वो था, मुजाहिरा था, वो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला है। और उससे पहले मतलब इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और वो शहादतें और वो तमाम चीज़ें हैं, कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद जो है ना, वो मुनाफिकत के फितने या उसके जहर को आप कह रहे हैं कि कंटेन किया जा सका है। ये मुझे ये बात समझ में आती है कि ज़माने पैगंबर के अंदर जो था वो आपको, ठीक है, शुरू में कुछ चीज़ें गई थी, लेकिन उसके बाद काबू में आते गई मामला, फतह हो गए। तो ये इतना खौफनाक मसला है कि अगर वो आइम्मा अलैहिस्सलाम की तरफ से वो सारी कुर्बानियाँ और वो चीज़ें नहीं होती ना, तो ये मुनाफिकत ने तो बिल्कुल ही काम ही तमाम कर देना था। वालेकुम सर। हम्म। इससे एक चीज ये भी समझ में आती है कि हम अभी जिस इस्लाम को जानते हैं और ये सोचते हैं कि ज़हूर के बाद सारी दुनिया हर कोई इस्लाम कबूल कर लेगा, तो ये वाला इस्लाम तो अभी भी किसी के सामने पेश करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। हम्म। जैसे वेस्ट में कहीं जाएं, ठीक है, अब जैसे ये आयत अभी हमने पढ़ी हैं हज़रत ईसा जी। अलैहिस्सलाम, सब चीज़ें हम्म। जो असल इस्लाम अभी समझ में आ रही है, जहाँ आपने ये बताया कि असल हलाल और हराम, हलाल अखलाकी है और ये है, तो ये बात क्लियर हो रही है कि जब इमाम ज़माना तबलीग करेंगे और इस्लाम तबलीग करेंगे, वो जिस इस्लाम को तबलीग करेंगे और लोग फिर क्यों एक्सेप्ट कर रहे होंगे और दुनिया कैसे उसको फिर वाकई मान रही होगी, बजाय कि जो हम तबलीग करते हैं। हाँ, नहीं, उसमें इतनी आसानी तो नहीं है, खास तौर से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए तो आसानी नहीं है, वो तो काफ़ी तफसीली जद्दोजहद और जंग व जदल है। 7 साल ठीक। का अरसा है कम अज कम हम्म। इमाम अलैहिस्सलाम की जंगों का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जंग जंग जो है ये ये आपके मुसलमान हम आबादियों के अंदर है। खुद ही लड़ेंगे, हम्म। यानी मुसलमान आबादियों के अंदर है, यानी मुसलमानों के साथ है। ये जंगें जो हैं, जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जंग है, वो कुफ्फार से थोड़ी हैं। हम्म, जो पहले से ही अपने आप को मुसलमान समझते हैं। हाँ, तो ये नहीं कि फिर वही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, कि अभी आप खुद ही देख लेना कि हमारी क्या हैसियत है भाई, हम तो कुछ भी नहीं जानते। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि जो दीन मुसलमानों में राइज है, उसको अगर आप किताब खुदा से कंपेयर करके देखें, या जो सुन्नत हमें पता है, तो सिरे से सही नहीं मिलता हम्म। है, या नहीं? मतलब ये कोई बहुत ज्यादा डीप बातें तो नहीं है ना, सादा सी बातें। हम्म।
کہ اگر آپ قرآن کے پیغام کو لیں اور اس کو باقاعدہ دیکھیں کہ بھئی جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے ہم سب کے ساتھ یہی ہوا ہوگا، کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب میں مطلب تھوڑا سا سوچنے والے عمر تک پہنچا اپنی، تو مجھے بہت بے چینی فیل ہونے لگی، کیونکہ خدا کا فضل و کرم یہ تھا کہ میں نے تھوڑا سا قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیے تھے، تو مجھے تو سمجھ ہی بھی نہیں آتا تھا کہ یہ مجلسوں میں بولا کیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی بہت زیادہ ڈیپر انالیسس، یہ کوئی پی ایچ ڈی تھیسس کا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ تو جو بھی ڈھنگ سے ان دو تین سورسز کو پڑھے گا وہ تو حیران و پریشانی ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نہیں ایسا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح بات ہے. بالکل بالکل صحیح. صحیح بات ہے. وہ- جو ہمارے اندر جو ہدایت موجود ہے، وہ چیزیں جب اس سے میچ کرتی ہیں تو پھر زیادہ ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے. اس میں یہ چیز جو نا آج کل ہے کہ حجاب کو لے کر یا خواتین کے حقوق کو لے کے ہمیشہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جو نان مسلم ورلڈ ہے وہاں سے اسلام کو خاص طور پہ کچھ اسپیشل اسلام کے لاز کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، جیسے رجم ہے اور وہ غلامی، وہ بہت ساری ایسی باتیں پتہ ہیں آپ کو اچھی طرح. اب جیسے ہم جب بات کرتے ہیں نا حلال اور حرام جو اسلام کے اندر ہے، اور اخلاقی حلال و حرام. وہ مین ہے، مطلب مین ہے کہ ہم، جب تک آپ اخلاقی حرام اور حلال کی رعایت نہیں کریں گے تو باقی ساری چیزیں فائدے مند نہیں ہوتی. جی وہ مین ہے، یعنی ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں باقی حلال و حرام کا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر جو ایک ورڈ آف کوشن ہے کہ جو حلال و حرام کے نام پر نا بہت ساری جگہوں پر لوگ اوور ڈو کرتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ کو حلال حرام کا ڈومین ہی نہیں ہے وہاں بھی اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی میرے حساب سے ہمارے اس وقت میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ شادی بیاہ کے مسائل ہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں. وہاں پر حلال و حرام نہیں اپلائی ہوتا ہے، وہاں پر جو چیز اپلیکیبل ہے وہ ایک اخلاقی بانڈنگ ہے، اور ان اخلاقی اصولوں کے تحت آپ اپنی زندگی گزارنے کے طریقے خود بنائیں گے، ہسبینڈ اینڈ وائف. نہ کہ یہاں پر کوئی حلال و حرام والی رولنگ ہے کہ جس میں ہر ایک وہ اپنی اپنی کتاب لے کے بیٹھا رہے گا. ہم، یہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پرابلمس بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. کتاب خدا آپ کو دو تین موٹے موٹے اصول دے رہی ہے کہ یہ رشتہ کس بنیاد پر قائم ہونا چاہیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تاکہ تم اس کی طرف جاؤ تو تمہیں سکون نصیب ہو، اور تمہارے درمیان رشتے کی بنیاد مودت اور رحمت پر ہے. مودت کا مطلب کیا کہ وہ محبت جس کا اظہار ہو. رحمت کا مطلب کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کی ضروریات کا لحاظ رکھنا ہے، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے. یہ مین اصول آپ کو دے دیے. اب یہ اس سے آپ کی چار دیواری بن گئی. اب اس کے اندر آپ آزاد ہیں، جیسے چاہیں رہیں، لیکن اگر آپ ان سب باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور آپ جو ہے نا ہر چیز وہاں پر، نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتی، تم یہ قدم نہیں نکال سکتے، تم فلاں کچھ نہیں کر سکتے، وہ پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو جس چیزوں میں ہم حلال و حرام اپلائی کرتے ہیں، یہ والی جو باتیں ہیں، یہ اوور ڈو کرنا اس کو جو ہے نا ان چیزوں کو، یہ بھی مسائل کریٹر ہے. یا جیسے اس کی دوسری مثال کہ اگر آپ نے وہ کتابیں پڑھی اور روح مجرد سید ہاشم حداد کی زندگی، تو اس میں انہوں نے خاص طور سے اس بات کو لکھا ہے کہ جیسے سفر حج پہ گئے تو وہاں پر جو ہے نا وہ لوگ بیٹھے ہیں، ایسی لسٹ بنی ہوئی ہے نا جائز اور ناجائز کی کہ بس خدا کی پناہ ہے. اور ابھی بھی میرا خیال ہے ہمارے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ایسا حج کے اس میں نا کہ بھئی یوں قدم ادھر چلا گیا تو ناجائز، وہ کندھا ادھر سے ہٹ گیا رکن یمانی سے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا،
کفارہ اور فلاں اور یہ اور وہ، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں کچھ طہارت کے مسائل بھی آ جاتے ہیں جہاں پر کچھ تھوڑا شک ہو جاتا ہے. اب کوئی صاحب ہیں جو بیٹھ کے کپڑے ہی دھوئے جا رہے ہیں اپنے کوئی ہے جو کفارے ہی کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بندے خدا یہ سب کدھر ہے دین میں؟ دین تم کو جو ہے وہ یہ اس چیز کی طرف کہتا ہے کہ جب تک تمہیں اس بات کا یقین نہیں حاصل ہو جاتا کہ تمہارا لباس نجس ہو گیا، تمہارا لباس نجس نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. تم اگر ان ساری چیزوں کو لے کر بیٹھے رہو گے تو وہ جو حج کی معنویت ہے، جو جیسے مثال کے طور پر امام سجاد علیہ السلام نے جو کچھ بتایا تھا، وہ اس طرف کب جاؤ گے پھر؟ وہ سب چیزیں کب آئیں گی؟ پھر اس کا موقع کب آئے گا؟ یعنی آپ اگر اس حدیث کو دیکھیں نا، حدیث ظہری ہے نا. ہم؟ جی جی، جس میں جی. امام صاحب. جی جی تو بالکل. یعنی آپ اگر اس کا اینڈ دیکھیں نا تو اینڈ بہت ہی مزیدار ہے کہ جب آپ نے ساری ایک ایک بات پوچھتے گئے کہ کیا تم نے طواف کے وقت یہ کیا، احرام کے وقت یہ کیا، لباس اتارتے وقت یہ کیا، یہ تمہارا حالت تھی، یہ تمہاری کیفیت تھی، وہ کہتے گئے نہیں 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 نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ پھر گویا تم نے حج ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ ہے نا، یہ جملہ آخر میں یہ نہیں ہے؟ ہے بالکل. صحیح ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو صحابی امام تھا، وہ فقہی جو ہمارے فقہی مسائل ہیں اس کے اعتبار سے بالکل درست حج کر کے آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا؟ صحیح بالکل. ٹھیک ہے. اور امام علیہ السلام ان تمام چیزوں کو اہمیت دیے بغیر کچھ اور چیزیں لاتے ہیں سامنے، اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں پھر تم نے حج ہی نہیں کیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی بات؟ اس نقطے پر ہمیں کبھی سوچنے کی فرصت ہے کہ یہ کیا جملہ ہے کہ بھئی وہ کہیں کہ میں نے تو سارے مسائل پورے کر دیے، ہر مسئلے کا خیال رکھا، ہر بات کی پوری یہ جو احکامات ہیں سب کی پوری رعایت کی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے حج ہی نہیں کیا؟ وہ تو رونے لگے بیچارے. ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ہمیں کوئی فرصت نہیں ہے. یہ بات کہنے کا نا یہ اصل مقصد ہے. وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ آپ ان کے رعایت نہ کریں یا لیکن اوور ڈو نہیں کریں. ہر چیز کو اتنی ہی امپورٹنس دیں جتنی اس کی ہے. ہوں. صحیح. جیسے جیسے اپنے الفاظ میں ہم بعض دفعہ خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض چیزوں کے اندر. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ساری ہوں توجہ ہوتی ہے کہ یہاں تک پانی پہنچا، یہ ہوا ویسے ہوا ہوں یہ ہوا، جی. لیکن نل فل کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے. نہیں، اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ وضو کی باقاعدہ دعائیں منقول ہیں، بے شک ہر بالکل. ہر کام کی دعائیں ہیں. یعنی کہ اور جیسے کہ امام خمینی وغیرہ نے بھی جو آداب الصلاۃ وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس کے اندر پورے وضو کی کہ بھائی پانی کو دیکھو تو یہ سوچو، ہوں. پانی کو ہاتھ لگاؤ تو یہ سوچو، یعنی یہ طہور ہے. صحیح. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں آپ سائڈ میں کر دیں اور بس خالی کونی دھلی کہ نہیں دھلی، پورا یہ ہوا صحیح ہے، اس کا بھی خیال رکھیں آپ. یہ میرے یعنی کہنے کا مطلب ہے یعنی ہم کہ نے وضو بھی نہیں کیا آج تک. کہ یہ اوور ڈو جو کرنا ہے نا ان چیزوں کو کہ جس کو جتنی امپورٹنس خدا اور معصوم نے دی ہے اس کو اتنی امپورٹنس آپ دیجئے. ہوں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ وہ مسئلہ بنیں گی کہ جب امام علیہ السلام. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ انسانیت میں کافی ایسے لوگ ہیں جو میچیور بھی ہو رہے ہیں. یعنی ہم لوگ انفارچونیٹ ہیں، ہماری نیشن ہماری قوم کافی بد نصیب ہے، اور شاید اس میں وہ طبقہ جو زیادہ دین وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں وہ بیچارے زیادہ
متاثرین میں سے ہیں، لیکن انسانیت میں سمجھ پیدا ہو رہی ہے کافی ان چیزوں کی، لوگ ریئلائز بھی کرنے لگے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور یہی ہے، یعنی میرا خیال ہے یہی ہوگا کہ امام علیہ السلام کے آنے کے وقت نہ کہ انسانیت میں ایک اچھی تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہو جائے گی کہ جو حقیقت سمجھتے ہوں، ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، کہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہی ہیں، ایسی حال میں ہیں تو۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں جو لفظ فقہ ہے نا، یہ تفقہو، اس کا بہت ہی زیادہ ڈائریکشن اس کی بالکل ہی چینج ہوئی ہے۔ مثال دوں کہ شروع میں جب درس سنتا تھا تو وہاں ایک دفعہ ایک حدیث سنی تھی، کہ کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس مطلب کچھ گھنٹے باقی ہیں ابھی زندگی میں ختم ہونے کے، تو کیا کام آپ کریں جو سب سے افضل ہو، بیسٹ ہو؟ تو تفقہ فی الدین، یعنی تم اور فکر شروع کر دو۔ تو اچھا، وہاں پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ توضیح المسائل کھول کے یہی جو ہے نا حلال و جی حرام کے مسئلے پڑھنا شروع کر دے، یہ میرے ذہن میں تھا، یعنی جب تک یہ بھی آپ نے کلیئر نہیں کیا تھا، تو بھی کتنا ڈائریکشن کتنی چینج ہے، اس کا مطلب ہے۔ بالکل۔ اور یہ چیز ملا صدرہ نے ایک کتاب لکھی ہے ان کی، وہ شرح اصول کافی، اصول کافی کے کچھ چیپٹرز کی شرح کی ہے انہوں نے۔ اس میں انہوں نے ابتدا میں یہ چیز لکھی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو، یعنی کئی ٹرمز ایسی ہیں کہ جو زمانے رسول اللہ اور اس کے بعد میں ان کا معنی اور مفہوم کچھ تھا اور آج کچھ ہے، کہ انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے، کوٹ بھی کیا ہے قدیم کتابوں کو، کہ زمانے رسول اللہ میں فقہ کا یہ معنی ہرگز نہیں تھا جو آج جس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ فقہ کا معنی وہی تھا، حقیقت دین کو پہچاننا، دین کی گہرائی میں اترنا۔ فقہ کا معنی زمانے رسول اللہ میں یہ تھا۔ ہوں یہی ہے، یہ نہیں کہ اس میں بہرحال یہ کہوں گا، دیکھیں شوق ہر ایک کو لگیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے جی ہم تو سب کچھ صحیح، ہمارے پاس تو ہر چیز صحیح ہے، یا ایسا نہیں ہے، شوق ہر ایک کو لگے گا، لیکن انسان اگر اپنے آپ کو اوپن رکھتا ہے نا کہ بھئی میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے بیسٹ پاسبل ایفرٹ کی ہے چیزوں کو سمجھنے کی، ان سورسز کو ہی میں نے فالو کیا ہے کہ جنہیں خدا نے میرے درمیان رکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری فہم اور سمجھ میں غلطی ہے، میں قبول کرتا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، اور جب خدا کی طرف سے یا خدا کے نمائندے کی طرف سے میری غلطی مجھے بتائی جائے گی تو میں مان لوں گا۔ اس نیت کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ مجھے سب کچھ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں، صحیح سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے، تقریباً امپاسبل ہے، کیونکہ ہم بہت گنجلک قسم کی چیزوں میں پھنس چکے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ اوپننس رکھنی چاہیے۔ اور وہ جو ایک جملہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور آیت اللہ جوادی عاملی جو بہت زیادہ دہراتے ہیں، کہ دو باتیں، کہ نہ بیراہا می رود، نہ راہ کثیرہ می بندد، یہ بہت دفعہ انہوں نے جملہ دہرایا ہے کہ اگر انسان یہ والا کام نہیں کرے نا تو پھنس جائے گا بہت برا، کہ یعنی نہ جانتے بوجھتے غلط رستے کو اختیار کرو، نہ کسی اور کے لیے رستہ بند کرو۔ تو یہ جتنے بھی اس قسم کے آپ کہہ لیں علماء یا اسکالرز کی بات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دونوں کام کر رہے ہیں، کہ خود بھی ٹیڑھے کج رستے پر جا رہے ہیں، یعنی کہ جس کی اجازت خدا کی طرف سے نہیں ہے، جو پیغمبر کا رستہ نہیں ہے، اور دوسروں کے رستوں کو بند کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت ٹربل ہے۔ یہ والے لوگ جو ہیں نا، یہ ڈیفینیٹلی بہت مسئلے میں آ جائیں گے، یعنی اس ظہور کے ساتھ۔ اور ہم جیسے لوگ جتنے نالائق ہیں، تو ہمیں جو ہے نا ہمیشہ اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے،
ہمیں ہمیشہ اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ بھائی میں ٹھیک ہے، میں نے ایک ایفرٹ کی ہے، ایک معمولی سی کمزور سی ایفرٹ ہے، اور ایک حد تک ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں اوپن ہوں، میں اپنے عقیدے یا اپنے نظریے کو حتمی نہیں قرار دیتا، اس میں میں ہمیشہ خدا سے بہتری کا دعاگو ہوں، امیدوار ہوں، اور جب بھی نمائندہ خدا آئیں گے اور جو وہ پیش کریں گے وہی حق ہوگا، چاہے میرے نظریات کے 180 ڈگری اپوزٹ ہو، میں اس کو مانوں گا۔ صحیح ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا؟ بالکل ایگری. ہم؟ جی بالکل. تو کوئی بھی اگر اپنی چیز پہ اڑ کے بیٹھا رہے گا، نہیں جی مجھے تو یہ سمجھ میں آ گیا، میں تو اتنا قابل ہو گیا، میں تو اتنا سمجھدار ہو گیا، یہ اس قسم کے سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوگی اس وقت۔ مطلب مشکل تو ظاہر ہے کہ کوئی یہ خاص چیز، ظہور سے خاص چیزیں جڑی بھی نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ظہور نہیں تو مرنے کے بعد مشکل میں پڑ جائیں گے، حساب کے وقت مشکلیں پڑ جائیں گی۔ یہ اپروچ اس طرح بھی شاید تھوڑی پیدا ہو جاتی ہوگی کہ ہم لوگ جب سورہ فاتحہ میں ایک دن الصراط المستقیم کا ترجمہ جو بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں جی آئے تھے، وہ یہی تھا کہ قائم رکھ، جو ایک سینس میں صحیح ہے، لیکن ہم نے اس کو یوں سمجھ لیا تھا کہ بس بھائی ہم تو ہر چیز سبھی میں ایسے ہی ہیں، ہے سبھی ایسے ہی ہیں، مطلب سبھی ایسے ہی ہیں، یہ کوئی ہمارے تمہارے کی بات نہیں ہے، انفارچونیٹلی جو ہے نا، کہ جیسے جو سائنس کا جو ایک بہت بڑا اعتراض ہے ریلیجن پر، وہ یہی ہے کہ ریلیجن آنسرز نہ رکھنے کے باوجود دے کلیم اوتھینٹک۔ سائنس کا ریلیجن پر مین اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہم تو تحقیق کر رہے ہیں، ہم جستجو کر رہے ہیں، اور ہم تو اپنی نالج کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ زندگی کے مین اور بڑے سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم اوتھینٹک ہیں، ہم سے بڑا کوئی قابل نہیں ہے، ہم سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے، ہم سے آگے حق حکومت کوئی نہیں رکھتا۔ یہ ان کا وہ ہے کہ یہ کون سی بات ہے؟ یعنی اگر آپ غور کریں، اگر آپ جائیں ریلیجس اتھارٹیز کے پاس، لوگوں کے پاس، اسکالرس کے پاس، اور جو زندگی کے بڑے بڑے سوالات ہیں، خلقت انسان کیا ہے، خلقت کائنات کیا ہے، کائنات کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، آپ دیکھیں کیا جواب ملتا ہے۔ صحیح بالکل. وہ کچھ بھی جواب نہیں، کچھ بھی نہیں، یا تھوڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ وہی جو ملا صدرہ اور وہ سب ہیں انہی کی باتیں دہرا رہے ہوتے ہیں، یا اس کو بھی کوئی بہت زیادہ سمجھ کے نہیں بیان کرتے، تو یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو یعنی اس میں یہ ایک خرابی والا پہلو ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو ہیوملٹی ہے اور اپنی مطلب حقارت کا جو اعتراف ہے وہ کرنے کے بجائے جو ہے وہ کیا ہے، کیا جی نہیں جی ہم تو بڑے لائق اور قابل ہیں اور ہمیں تو سب پتہ ہے، لیکن جب اس کا موقع آتا ہے تو کچھ نہیں ہے پھر۔ صحیح. اور یہ جو سائنسدان یا سائنسی دماغ رکھنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ کبھی اس طرح کی چیز دکھاتے ہیں نا مذہبی لوگوں کے ساتھ، جب ان کی بات ہوتی ہے تو مین پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ریزننگس لاجک کے ساتھ غلط بھی ہوتی ہے بھلے، لیکن وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب تھوڑا سا ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو موسٹلی ہمارے پاس ہم بلیفس کہتے ہیں، بھائی ہمیں پتہ نہیں مگر ایسا ہے، کوئی ہوں ریزن ہم نہیں دے پاتے ہیں، تو وہ پھر وہ ہوں مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی ہے. ہاں، یہ مسائل وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ چیز کہ بھئی ہم کہیں کہ وی آر ان دا لرننگ پروسیس، ہم بھی ہوں. لرننگ پروسیس میں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، یہ کسی کی منہ سے نہیں نکلتا یس. جو دین کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، میں سیکھنے کے مرحلے میں ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ سب نہیں، نہیں جی، کلیم ٹو authority، claim to authenticity right from the beginning۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جو قبر کے اندر بھی مشکل پیدا کریں گی، اور جو
یعنی کہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت یہ تمام مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہ کام ہر دفعہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بزرگ پیغمبر انسانیت میں آیا ہے تو اس نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے نا، وہ اس زمانے کے لوگوں کے مروجہ عقائد کے خلاف تھا۔ یعنی جب رسول خدا تشریف لائے ہیں تو وہاں پر بھی خالی کافر مشرک نہیں تھے، یہ یہودی عیسائی بھی تھے جو اس زمانے کے مسلمان تھے، انہوں نے کون سا قبول کر لیا؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے، جو اپنی کتابوں میں نشانیاں دے کے بیٹھے ہوئے تھے اور سب تھا، انہوں نے کہاں قبول کیا؟ ان کے اندر بھی جو عقائد رائج تھے، پیغمبر ان کو اس کے بھی خلاف نظر آئے۔ تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ میرے بلیف سسٹمز شیٹر ہوں گے، ان کو شوق لگے گا۔ تو جب تک آپ اوپن نہیں ہوں گے، پہلے سے اپنے ذہن کو تیار نہیں کریں گے کہ بھائی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور وہ سب، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک اور ہے، چلیں۔ جی جی۔ آپ یہ بھی سوری آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ امام کے ظہور کے وقت دنیا جو ہے پولرائز ہو جائے گی۔ ہاں، مطلب یہ اس کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے، مین علامت ہے، اور یہ تو حدیث ہے چھٹے امام کی تو یہ جو پولرٹی اسی سینس میں کہ ہے۔ ہمارے قائم کا ظہور اس وقت نہیں ہوگا جب اچھے لوگ بہت اچھے اور برے لوگ بہت برے نہ ہو جائیں۔ اسی حدیث کی بنا پر میں نے وہ ورڈ یوز کیا، پولرائزیشن کا۔ تو اور اچھے یہ لوگوں اور یہ جی سینس بالکل پراپر سینس بن رہا ہے، کیونکہ تاکہ اچھے لوگوں کی بنا پر وہ کلاس تیار ہو جائے جس کو امام ایڈریس کر سکیں، اور باقی برے لوگ جب انتہائی برے ہوں گے تو ان کے لیے وہ جسٹیفیکیشن بن جائے گی کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ ورنہ جس انسان میں اچھائی اور برائی مکس ہوتی ہے، وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا کہ اس کو عذاب دے کر ختم کر دیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ جی۔ اور اسی بنا پر، یعنی کہ جو علامت ہے، شاید لوگ کہاں کہاں ڈھونڈتے ہوں، لیکن میرے لیے جو بہت بڑی علامت ہے اس طرف جانے کی، وہ یہ علامت ہے کہ جیسے آج کے دور میں اب اچھائی اور برائی دونوں کے وسائل جو ہیں نا فراوان ہیں اور پرسنلی اویلیبل ہیں۔ یعنی کسی کو بہت زیادہ اچھا بننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے ذاتی طور سے، اور کسی کو بہت زیادہ برا بننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے ذاتی طور سے۔ مجھے یہ ایک بہت بڑی علامت لگتی ہے، اور یہ ایسے پہلے ہیومینٹی میں ایسا نہیں ہوا ہے، یہ چیز پہلے اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ ایکسیس ٹو نالج، ایزی ہاں، ایزی یہ ایکسیس۔ نہیں کہ وہی جو ہے آپ کے ٹیکنالوجی ہے اور ساری چیزیں ہیں، اب نہ برا بننے میں کوئی رکاوٹ، نہ اچھا بننے میں کوئی رکاوٹ۔ ٹھیک 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 ہے، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اجازت۔ بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ حافظ، جزاک جزاک اللہ حافظ۔